ناظرین گرامی، دور جدید میں انٹرنیٹ نے رابطوں کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ پوری دنیا سمیٹ کر ایک گاؤں یعنی گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ مختلف معلومات حاصل کرنے کا ایسا ذریعہ بن چکا ہے جس کی مدد سے انسان چند سیکنڈز میں بے شمار دینی و دنیاوی معلومات تک رسائی کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت بھی ناقابل فراموش ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا اس قدر تباہ کن ہے جس کے نقصانات سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن کو تباہی و بربادی کے آخری دہانے تک پہنچانے والا یہی انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ کی خاص برائیوں میں فحش گانے، بلو فلمیں، بے حیائی کے مناظر اور اشتہارات کے نام پر بے پردگی وغیرہ بھی شامل ہے۔ اور انہی کی بدولت آج کی نوجوان نسل میں بے حیائی کا ایسا بازار گرم ہے کہ جس کا تصور بھی کرتے ہوئے آدمی کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ پچھلے دنوں نیو یارک میں پیش آیا۔ ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والا یہ امریکی شخص گزشتہ کچھ عرصے سے فحش ویب سائٹس کے ذریعے جسم فروش لڑکیوں کو مختلف ہوٹلوں میں بلوا رہا تھا۔ گزشتہ ہفتے اس شخص نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ وہ دوستوں کے ساتھ مچھلی پکڑنے جا رہا ہے، لیکن دراصل وہ ایک بار پھر بے حیائی کی نیت سے ایک ہوٹل کا رخ کر رہا تھا۔ ناظرین گرامی، کہتے ہیں کہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس شخص نے ہوٹل پہنچ کر معمول کے مطابق فحش ویب سائٹ سے رابطہ کیا اور ایک نئی 28 سالہ لڑکی کی تصویر دیکھ کر اسے ہوٹل بلوا لیا۔ رات 8 بجے کے قریب جب اس شخص کے کمرے سے اچانک چیخ و پکار اور ہنگامے کی آوازیں بلند ہوئی تو سب گھبرا گئے۔ ارد گرد کے کمروں سے بھی لوگ نکل آئے اور پوچھ گچھ کرنے لگے۔ تبھی یہ معاملہ کھلا کہ جس ویب سائٹ سے یہ شخص لڑکیاں منگواتا تھا، اس ویب سائٹس پر اس کی بیوی نے بھی خود کو جسم فروشی کے لیے رجسٹر کروا رکھا تھا، لیکن اپنی شناخت چھپانے کے لیے کسی نوجوان لڑکی کی تصویر لگا رکھی تھی۔ دونوں نے اپنی اصلی شناخت چھپائی ہوئی تھی اور اتفاق ایسا ہوا کہ فحش ویب سائٹ پر دونوں کا آپس میں ہی رابطہ ہو گیا۔ اب ایک جانب تو خاتون اس بات پر آگ بگولا تھی کہ اس کا شوہر فحش ویب سائٹس پر لڑکیاں منگواتا تھا، تو دوسری جانب یہ شخص بھی اس بات پر آپے سے باہر ہو رہا تھا کہ اس کی اہلیہ فحش ویب سائٹس پر چوری چھپے جسم فروشی کر رہی تھی۔ اور پھر دونوں کی لڑائی نے ہوٹل کے کمرے کو میدان جنگ بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی اور اب ایک دونوں کے شکل کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کسی کو دھوکہ دے کر یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اگر آپ کسی سے ناانصافی کرو گے تو ناانصافی آپ سے بھی کی جائے گی۔ اگر ہم کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارے گھر میں بھی ماں ہے، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کی بھی عزت کے ساتھ نہ کھیلیں، کیونکہ یہ بدلہ ہے اور یہ بدلہ ہم سے اسی صورت میں ہی نکلے گا۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔